زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، ان آیات مبارکہ کی روشنی میں ہم اپنی بات کر رہے تھے، اور جیسا کہ ابتدائی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس کلام کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ انسانوں کو ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی. یہ سورہ یاسین بھی اسی موضوع کے ساتھ مربوط ہے. یہ آیات مبارکہ جو ہیں یہ بھی اسی کے ساتھ مربوط ہیں. ارشاد رب العزت ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا ہم نے آپ سے عہد نہیں لیا تھا اس چیز کا کہ کس چیز کے بارے؟ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، یعنی جو راستہ شیطان بتاتا ہے اس راستے پر نہ چلنا. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. اور کیا کرنا چاہیے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یعنی عملی زندگی کے اندر یہ جو راستہ ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اس میں وہ راستہ جو میں نے بتایا ہے، میری بندگی کا راستہ اختیار کرنا، یہ چیز جو ہے یہ صراط مستقیم ہے. یہ راستے جو ہیں یہ دو جو علیحدہ علیحدہ ہیں. ایک ہے کہ شیطان کی بندگی کرنا، جس کی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 3 مختلف شکلیں ہیں. ایک ہے کہ سب سے پہلا جس شیطان کے ساتھ انسان کا سابقہ ہے، اور جو وہ ہے انسان کا نفس. اس کے بعد دوسری شیطانی قوتیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا سورہ مبارکہ، یعنی جو انسان جو ہیں، جو کل اس پر ہم نے بات کی تھی، جو دیگر انسان من الجنۃ والناس، اور وہ لوگ جو ہیں وہ انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس، اور ان کا نام ہے خناس کے عنوان سے بیان کیا گیا. اور تیسرے جو ہے وہ عزازیل کے عنوان سے ہے، من الجنات میں سے ہے وہ، اور اس کا پاس پورا اس کا لشکر ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ بھی انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں اسے. اور جس کے بارے میں سورہ مبارکہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو اس نے باقاعدہ اعلان کیا ہوا ہے. سورہ بقرہ میں بھی سمجھائی بات کہ یعنی وہ اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، میں انہیں اغوا بھی کروں گا، میں انہیں گمراہ بھی کروں گا. اور سورہ ابراہیم میں اس کا ذکر کیا کہ وہ جس وقت حساب و کتاب ہو جائے گا، اور وہ لوگ جو کہ نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے رہے، یعنی وہ لوگ ان کے اوپر جرم ثابت ہو جائے گا، یہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. تو اس وقت پھر ان سے پوچھا جائے گا اس چیز کے بارے میں کہ آپ یہ کام کیوں کرتے رہے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ہمیں شیطان نے گمراہ کر دیا. وہ عزازیل کا ذکر کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو بلائیں گے اور اس کو ان کے سامنے پیش کریں گے، اور وہ اس کو اسے بتایا جائے گا کہ یہ لوگ جو کھڑے ہیں سامنے، یہ لوگ، ان کا یہ کلیم ہے کہ ہم بنیادی طور پر گمراہ لوگ نہیں تھے، یہ شیطان نے ہمیں گمراہ کر دی ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کے یعنی جس وقت شیطان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیے، جب ایزا قضیل امر، جب فیصلہ امور کا فیصلہ ہو جائے گا تو وہ اس کو بلا کے یہ ساری بات بتائی جائے گی، تو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو اس کے جواب اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، وہ کہے گا کہ فلا تلومونی، مجھے ملامت کیوں کر رہے ہو بھائی، لومو انفسکم، اپنے نفسوں کو ملامت کرو، میں نے تو کسی کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا، میں نے نہ کسی کو مجبور کیا تھا، یہ میں نے تو بتا دیا تھا کہ بھی میں یعنی صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، اور میں آپ کو اغوا بھی کروں گا اور میں آپ کو گمراہ بھی کروں گا، تو میں نے تو کسی کو مجبور نہیں کیا، میں تو صرف ایک راستہ دکھاتا تھا، باقی آپ خود اس راستے پر یعنی مجھ سے پہلے خواہش مند تھے چلنے کے۔ جو میں نے عرض کیا نا کہ اندرون کی کربلا میں اگر انسان اس شیطانی قوت سے شکست کھا جائے، پھر بیرونی قوتیں کامیاب ہو جاتی ہیں آ کے، اور اگر انسان اپنے اندرون کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھے اور جس کے لیے صلاحیت تقویٰ کی ضرورت ہے، تو پھر بیرونی قوتیں جو ہیں وہ یعنی حر کی طرح آ کے مار تو سکتی ہیں اگر ان کے پاس طاقت ہو، لیکن انسان کو اللہ کے راستے سے نہیں ہٹا سکتے، وہ ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر انسان اندرون کی کربلا میں مضبوط ہے تو پھر بیرونی قوتیں جو ہیں وہ یعنی کیونکہ جو اندرون کی کربلا میں مضبوطی سے کیا مراد ہے کہ انسان اپنی نیت میں خلوص پیدا کر لے، تو پھر شیطانی قوتیں انسان کو یعنی اللہ کے راستے سے منحرف نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پر جو بحث ہماری اس وقت ہے اس میں یہ ہے کہ انسان سازی کے حوالے سے ان کو بتایا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ رستگار ہو جائیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کے بندے بنیں اور یعنی انجام کار جا کے اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتوں کے وارث بنیں، نقصان سے بچ جائیں، خسارے سے بچ جائیں اور کامیابی سے ہمکنار ہوں، تو پھر آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ شیطان کی بندگی نہ کریں۔ کیا کریں؟ وَانِعْبُدُونِی، یعنی جو راستہ میری بندگی کریں، یعنی جو راستہ اس جوانی کو استعمال کرنے کا میں نے بتایا ہے، جس کی تفصیلات ہیں کہ واجبات و محرمات یہ کریں اور یہ نہ کریں، اس راستے پر چلو، تمہیں چلنے کا تقاضا کیا گیا تھا اور بتایا تھا کہ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ اب اس کے اندر یعنی اگر انسان نے یعنی نفس کی خواہشات کی پیروی کی، جو جس کو کہا گیا کہ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی مت کرو، اور جو راستہ ہم نے بتایا اس کے لیے سورہ الحمد کے اندر جو ساری بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم خواہش مند ہیں اس چیز کے لیے کہ ایاک نعبد کریں، فقط اللہ کی بندگی، جو کہا گیا نا کہ وَانِعْبُدُونِی، میری بندگی کر، اور اگر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایاک نعبد کریں تو پیچھے جو ہمارے پاس شناخت ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین، پھر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس راستے پر چلا سکتا ہے۔ اس جو حضرت کا فرمان گرامی ہے نا کہ اول الدین معرفتہ، اگر آپ اس دین کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اپنے کلام میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اول الدین معرفتہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا کیا مطلب ہے کہ اس نظریے کا یقین، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر انسان اس نظریے کا یقین حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا تو وہ وَانِعْبُدُونِی کرے گا، ایاک نعبد کرے گا اور ایاک نستعین کرے گا۔ یہی دو مقامات ہیں، نعبد اور نستعین، جہاں انسان جو ہے یا شرک کی منزل میں چلا جاتا ہے اور یا کفر کی منزل میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز حضرت کی جو نصیحت ہے، حضرت کا جو پیغام ہے کہ اول الدین معرفت ہو، اگر تم چاہتے ہو
کہ تم یعنی اس دین کو سمجھو تو سب سے پہلا کام یہ کرو، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو، اور اگر اس پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو اس نظریے کا یقین پیدا کرو اپنے اندر۔ پھر انسان ہے، انسان کیونکہ پھر بھی کہا گیا کہ لعلکم تتقون، اگر انسان ایمان بھی لے آئے یا ایھا الذین آمنو، اور دوسرا مرحلہ کتب علیکم الصیام، یہ دونوں مراحل کامیابی کے ساتھ طے کر جائے، پھر بھی کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ انسان صلاحیت تقوی پیدا کر لے، کیونکہ اس میں خطرات بہت زیادہ ہیں۔ تو کہا کہ ہو سکتا ہے شاید آپ اپنے اندر کمال تقوی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور جب ایک انسان اپنے اندر کھڑے ہو جائے، شاباش پیچھے کھڑے ہو جاؤ، گڑپ آپ سے کہہ یس، کہ یعنی انسان جو ہے اگر اس چیز کے لیے اپنی کوشش کرے، شاید امکان ہے تقوی کی صلاحیت پیدا ہوگی، تو اس کے نتیجے میں تزکیہ ہوگا، تزکیہ کی صلاحیت انسان میں، نفس میں کیفیت پیدا ہوگی، تو انسان اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے پھر اگلا ایک مرحلہ باقی رہتا ہے کہ نیت کے خلوص کے بعد، یعنی جیسے حضرت نے خوارج کے بارے میں فرمایا کہ میں ان کی نیت میں شک نہیں کرتا، یہ یعنی گمراہ لوگ ہیں، انہوں نے خلوص نیت کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اس یعنی جو صلاحیت ہے انسان کے پاس، یہ اس یقین کی توانائی کو کب، کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے، جس کی یعنی تفصیلات ہیں، فقہا کے پاس جانا پڑتا ہے، علماء کے پاس جانا پڑتا ہے، پیغمبران کے پاس جانا پڑتا ہے، اور ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کی تفصیلات وہ بتاتے ہیں کہ یہ واجبات ہیں، یہ محرمات ہیں، یہ مستحبات ہیں، یہ مکروہات ہیں۔ خلوص نیت کے بعد بھی انسان کے پاس اگلا مرحلہ ہے، یہ دو چیزیں اگر انسان کامیابی سے طے کر لے، پھر تیسرا مرحلہ ہے کہ وہ اس عمل کو کیوں کرنا چاہتا ہے، اور اس کے اندر بھی چیز ہے کہ اس کو سمجھ ہونی چاہیے کہ مطلوب چیز جو حضرت نے فرمایا کہ پروردگارہ جس نے دست دعا بلند کیے تیری بارگاہ میں، اور تجھ سے تیرے سوا کسی شے کا سوال کیا، اس کو مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا کہ تیری بارگاہ سے کس چیز کو طلب کیا جانا چاہیے۔ تو یہ عزیزان چیز جو ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز کے لیے کہ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان کی بندگی جو ہے وہ انسان اس لیے کرتا ہے، نفس کی خواہشات کی پیروی اس لیے کرتا ہے، جو پہلا شیطان ہے، اور جو کلیدی مرحلہ ہے انسانی زندگی کا، وہ اس لیے کرتا ہے انسان اس کی پیروی کہ انسان کی شناخت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ دنیا کا مفاد اصل ہے، وہ تقاضا کرتا ہے کہ ان الشیطان یعدکم الفقر، دنیا کے شناخت اگر ٹھیک ہو کہ آخرت کا مفاد اصل ہے، انسان عمر بن سعد کے راستے پر اس وقت چلتا ہے جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ دنیا کا مفاد، یعنی رے شہر کی حکومت، کسی کے پاس مال ہے اصل مفاد، کسی کے پاس سیکس ہے، کسی کے پاس آرام طلبی کے شوق ہیں، وہ اعلیٰ حاصل قیاس، اسے مختلف لوگ ہیں، ان کے اندر مختلف کمزوریاں ہیں۔ تو جب انسان اس سے وانبودونی جب کرے گا، اس کو جب چھوڑے گا کہ جب انسان عقل سے صحیح کام لے گا، دنیا میں دیکھے گا، ہر چیز کی ابتدا پہ غور کرے گا، ہر چیز کی انتہا پہ غور کرے گا، اور عقل انسان اس کو یہ نتیجہ نکال کے دے گی، رہنمائی کرے گی کہ دنیا کا مفاد اصل نہیں بلکہ آخرت کا مفاد اصل ہے، پھر انسان آئے گا اس راستے پر اور اس راستے کو اختیار کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، جس کی تفصیل ہے کہ محرمات سے پرہیز اور واجبات کی ادائیگی، ورنہ نہیں کرے گا انسان کبھی بھی اس چیز کو۔ یہ جو وانبودونی ہے، ھذا صراط مستقیم، سورہ الحمد یاد کر لے گا، سورہ پورا قرآن کریم یاد کر لے گا،
اس کو بڑے اچھے خوش الہانی کے ساتھ پڑھے گا، لیکن قرآن کریم چونکہ اس کا قلب جو ہے قرآنی جو پیغام ہے اس کے یقین سے خالی ہے، بس اس لیے عمل کی باری جب آئے گی تو قرآن کریم کے فرامین پر عمل نہیں کرے گا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی قرآن کریم کو مہجور کر دیا جائے گا۔ آج قرآن کریم کے بے تحاشا ادارے کھلے ہوئے ہیں، لاکھوں ویب سائٹس ہیں، سب کچھ ہے، لوگ قرآن کریم ڈسٹنس لرننگ کے طور پہ پڑھا رہے ہیں، ویسے گھروں میں جا کے پڑھا رہے ہیں، لیکن قرآن مہجور ہے، اس لیے کہ اب باقی گھروں کو تو چھوڑیے، ہم نے اپنے وجود سے قرآن کو نکال دی ہے۔ یہ تو آپ دعائیں دیں حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو، یا رہبر معظم اب کوشش کر رہے ہیں، مسلسل اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ اب قرآن کریم کا کچھ ذکر ہونے لگا، ورنہ تو قرآن کریم دینی مدارس میں نہیں پڑھایا جاتا تھا، باقیوں کو تو چھوڑیں، دینی مدارس میں نہیں پڑھایا جاتا تھا، جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم دین مبین اسلام کے علم بردار ہیں، تو اسی ورنہ قرآن مہجور ہے۔ اگر یعنی قرآن کریم جو ہے پڑھنا مقصد نہیں ہے، قرآن حفظ کرنا مقصد نہیں، یہ سب وسیلے اچھی بات ہے، پڑھنا بھی چاہیے، حفظ بھی کرنا ہے، لیکن قرآن کریم عمل کرنے کی کتاب ہے۔ تو وَانِعْبُدُونِی جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے اس پر جب عمل کرے گا انسان کو جب یہ بات سمجھ آئے گی، ورنہ وہ بس کلمے پڑھتا رہے گا، نعرے لگاتا رہے گا مختلف قسم کے، لیکن قرآن کے حکم پر عمل نہیں کرے گا، اور قرآن کریم عمل کی کتاب ہے۔ تو کل انشاءاللہ اس مسئلے پر بات کریں گے۔ اس کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، ہر انسان کے ساتھ یہ جنگ ہو رہی ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، نفس اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ کون لوگ بچتے ہیں؟ اللہ ما رحم ربی، وہ لوگ جس پر اللہ مہربان ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے مہربان ہونے کا طریقہ کار ہے، اس نے فارمولے بتائیں کہ آپ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر آپ اللہ کی مدد کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہم آپ کی مدد کریں گے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہم بے شک کہتے رہیں کھڑے ہو کے نماز میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ضرور آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں تو پھر کیا کرنا ہے؟ استعین، مجھ سے مدد صرف یعنی سورہ الحمد میں ایاک نستعین نہ بیان کرتے رہو، بلکہ عملی زندگی کی عمل کے میدان میں آؤ اور صبر کا راستہ اختیار کرو اور صلاۃ کا راستہ اختیار کرو تو میں آپ کی مدد کروں۔ عملی کردار میں یہ دو چیزیں پیدا کرو تو رد عمل کے طور پہ والذین جاہدوا فینا، اگر آپ جاہدو اور فینا آپ کریں گے، میرا وعدہ ہے لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بالضرور آپ کو آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو اس راستے پر لے جائیں گے۔ یہ مسائل اور پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے نسل آدم جو ہے قرآن کریم کے یعنی باتیں، اسی طرح سے جو کچھ قرآن کریم کے ساتھ ہم نے کیا بالکل من ان وہی سلوک ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ تو کل انشاءاللہ اس پر دوسرا جو شیطانی جو ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعبد الشیطان، وہ جو خناس ہے، کل انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام۔